سب سے پہلے زیغم صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. عدلیہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام، ملکی عدالتی نظام تباہ ہو چکا ہے، آئینی اصلاحات ضروری بھی ہیں اور مجبوری بھی ہے. بلاول بھٹو سردار یہ کہتے ہیں. کیا عدالتی نظام کا حل آئینی عدالت کے قیام سے ممکن ہو پائے گا؟ یہ کوئی دوسری آپشن پھر دیکھنا پڑے گی؟ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے سیاستدان تو کامیاب ہیں، پاکستان کی ریاستی اشرافیہ بھی کامیاب ہے. اسی لیے پاکستان جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. صرف افغانستان کے ساتھ ساتھ ہے، باقی سب ملکوں سے پیچھے ہے، سب کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے. بلاول بھٹو جوان ہے، کبھی کبھی ان کا خون گرم بھی ہوتا ہوگا، تو آج کل یہ ادھار کا گنڈاسا لے کر سلطان رائی بنے ہوئے ہیں. سلطان رائی کیسے بنے ہوئے ہیں؟ آپ سے ذرا پہلے دور کی فلمیں ہیں سلطان راہی کی، دیکھیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو سلطان راہی بالکل ٹھیک سوال پوچھتا ہے، معاشرے میں ناانصافیوں پر، زیادتیوں پر، طبقاتی تقسیم پر، لیکن اس کا جواب بالکل غلط ہوتا ہے. اور اس کا جواب ہوتا ہے گنڈاسا. جواب یہ نہیں ہوتا کہ پولیس ٹھیک ہو جائے، جواب یہ نہیں ہوتا کہ عدالتیں انصاف دیں، جواب یہ ہوتا ہے کہ میرے گنڈاسے سے وہ خون خرابہ ہوگا جس سے انصاف ہو جائے گا. عدالتوں کے بارے میں جو انہوں نے سوال اٹھائے بہت ٹھیک سوالات ہیں، لیکن حل کیا ہے کہ عدالتی نظام کا ہی صفایا کر دیا جائے، سپریم کورٹ کا ہی صفایا کر دیا جائے. حالانکہ جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے نا کہ جب سپریم کورٹ نے ناانصافی کی تو اس وقت انتظامیہ کے نیچے تھی، وہ انتظامیہ اس پر اثر انداز ہوتی تھی، اور آپ نے حل یہ نکالا ہے کہ آپ عدالتی نظام کو انتظامیہ کے نیچے کر دیں، ایک نئی عدالت اوپر جو ہے وہ بنا دیں، اور وہ عدالت جو ہے وہ آپ بنوائیں، اس کے مقرر کروائیں جج ابا جان سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں سیاست ہوتی ہے، اور حل یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں ایک اعلیٰ ترین عدالت جو سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہوگی، اس کے جج سیاستدان مقرر کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ غیر سیاسی ہو جائے گی. ریفارم جو ہے وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بڑا 80% عدالتی نظام ہے وہ تو صوبوں میں ہوتا ہے نا، پولیس تو صوبوں میں ہوتی ہے، پراسیکیوشن تو صوبوں میں ہوتی ہے، ضلعی عدالتیں وہاں ہوتی ہیں. 80% نظام انصاف تو صوبوں کے پاس ہوتا ہے. سندھ میں کتنا ایک نے ریفارم کر لیا، کتنی ایک پولیس کو ٹھیک کر لیا، کتنا ایک لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر لیا، کتنا ایک وہاں جوڈیشل ریفارم کر لیا، کتنی پروسیکیوشن ٹھیک کر لی. آپ کے میگا سٹی جو ہیں وہ لالسنس ہے انتہا کی، وہاں جوڈیشری کسی طور پر دوسرے صوبوں سے بہتر نہیں ہے، اور آپ ریفارم کرنے لگے ہیں، اور ریفارم کے نام پر آپ چلانے لگے ہیں ہتھوڑا، آپ چلانے لگے ہیں سلطان راہی کا گنڈاسا. ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، ان کے پاس ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے. یہ ابھی تک بتا ہی نہیں پا رہے، سمجھا ہی نہیں پا رہے کہ ایک بالکل مختلف طرح کی عدالت جو پاکستان کے نظام انصاف سے میچ ہی نہیں کرتی، جو سول لا کی عدالت ہے، جو کامن لا کی عدالت ہی نہیں ہے، جو کسی کامن لا ملک میں ہے ہی نہیں، وہ آپ یہاں لانا چاہ رہے ہیں تو کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ایک تشریح بھی آپ کی میچ نہیں کر رہی. آپ کہتے ہیں کہ ان پر بوجھ زیادہ ہے. جی، بھارت میں 33 ججز ہیں صحیح، سپریم کورٹ میں، جی، امریکہ میں 9 ججز ہیں. جی. آپ ایک پیرالل عدالت بنا کے آپ تو یہ بھی نہیں واضح کر پا رہے کہ کون سے کیس جو ہیں وہ ادھر جائیں گے، کون سے کیس ادھر جائیں گے. کس طریقے سے یہ طے ہوگا؟ پریشر کی بات کریں نا کہ بہت پریشر ہے، اس لیے مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی. تو یہ کتنی مجبوری اور یہ کون سی ضروریات ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ عدالتی نظام بہتر ہونا چاہیے، یہ اصلاحات ہونی چاہیے تو یہ مجبوریاں بھی ختم ہوں گی اور ضروریات بھی پوری ہوگی؟ دیکھیے پریشر کیوں ہے؟ پریشر اس وجہ سے ہے کہ آپ نیچے نظام انصاف کو ٹھیک کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. پولیس والے آپ کے ذاتی باڈی گارڈ ہیں، آپ پولیس کو ٹھیک نہیں کر رہے، وہیں سے ہی نظام انصاف کی خرابی شروع ہوتی ہے. رشوت کے بغیر کام نہیں کر سکتے ہو، تفتیش کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے.
ضلعی عدالتوں کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے، نئے جج آپ نہیں لا رہے، ان کی تربیت آپ نہیں کر رہے. جب آپ نظام انصاف کو ٹھیک نہیں کرتے تو ہر کیس جو شروع ہوتا ہے چھوٹے سے قصبے میں وہ سپریم کورٹ تک جا کے اینڈ کرتا ہے. تو خالی سپریم کورٹ میں آپ کتنے ہزار جج لے کر آ جائیں گے؟ میں نے آپ سے عرض کیا امریکہ جیسے ملک میں 9 ہیں، بھارت جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے وہاں 33 ہیں. تو یہاں کتنے آپ جج بڑھا لیں گے، کتنی پیرلل کورٹس قائم کر لیں گے جس سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جہاں پہ ریفارم کرنا ہے وہاں تو ریفارم کرنے کی تو نیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، فیئر انف. زیغم صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا. افتخار صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. آئینی عدالت کے قیام کے لیے میثاق جمہوریت کے حوالے دیے جاتے ہیں، لیکن اب یہ بھی تو سوچنا ہے کہ کیا میثاق جمہوریت کے باقی اہم جو نکات ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اس حوالے سے سوچا جائے گا؟ جس روز آپ ان نکات کے بارے میں پروگرام کریں گی تو آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. 1920 میں پہلی مرتبہ آئینی عدالتوں کا جو کانسیپٹ ہے یہ دنیا میں ہمارے سامنے آیا. آسٹریا کا ایک جیورسٹ ہے، اس کی یہ ایک تھیوری تھی اور اس کی اس تھیوری پر یہ آئیڈیا مبنی ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی، پرتگال، اسپین، یوگوسلاویہ میں آئینی عدالتیں بنائی گئیں جن کو ٹریبونلز کہا جاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ آئینی عدالتیں نیا ادارہ ہیں. آئینی عدالتوں کو غلط کہنے والے ممکن ہے بعد میں ان کو صحیح تسلیم کر لیں، کیونکہ یہی روایت میں نے 70 سال سے دیکھی ہے. آج میں بہت خوش ہوا کہ اس آئینی عدالت کی ڈیبیٹ نے آخرکار مجسٹریٹ کے عدالت کا بھی تذکرہ کر دیا اور ٹیلی ویژن کی سکرین پر یہ بات ہو گئی. میں بہت خوش ہوں، کیونکہ جب تحریک چل رہی تھی آزادی کی، عدلیہ کی، میں سخت خلاف تھا اس کے. میں کہتا تھا انصاف سپریم کورٹ سے نہیں آتا، انصاف مجسٹریٹ کی عدالت سے آتا ہے، سول جج کی عدالت سے آتا ہے، سیشن کورٹ سے آتا ہے، سیشن جج کی عدالت سے آتا ہے. تو کوئی میری نہیں سن رہا تھا، کیونکہ اس وقت ایک انقلاب آ رہا تھا اور اس انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے تمام دانشور اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. شکر ہے آج آئینی عدالتوں کی اس بحث نے لوگوں کو یہ ریلائز کرا دیا کہ انصاف تو مجسٹریٹ کی عدالت سے شروع ہوگا. اب بات جو بلاول کہہ رہا ہے 100% درست کہہ رہا ہے، اور آئینی عدالت ضرورت ہے. پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کی لازمی اب ضرورت بن گئی ہے، اور جو رویہ عدالتوں کے کچھ افراد کا ہے وہ وجہ بن گیا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ ہونا ہے وہ ہو جائے اب، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ آئینی عدالتیں بن جانی چاہیے. آئینی عدالتیں کسی اور عدالت کے حقوق کو چھینیں گی نہیں، اور نہ ہی یہ ان کے جوریڈکشن میں ہوگا. صاف ظاہر ہے کہ جب پورا معاملہ ہمارے سامنے آئے گا، اس پہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوگی، ٹی وی پہ ڈیبیٹ جیسے شروع ہو چکی ہے یہ ہوگی، تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس کی خامی اور خرابیاں کیا ہیں. جو چیزیں خراب ہوں گی ان کو نہ لیا جائے اور جو خوبیاں ہیں ان کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن انا کا ایشو مت بنایا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. آئین میں اجازت ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے اگر کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں تو ان کو قانون سازی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. قانون سازی کی رکاوٹ میں جو بھی رستے میں آئے گا اس کی سزا بھی اسی آئین میں درج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئینی عدالت ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. میں بلاول کی اس بات سے مکمل حمایت کرتا ہوں. کچھ باتیں اس صوبے کے بارے میں کہی گئیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. کبھی صوبائی معاملات پہ گفتگو ہوئی پھر اس وقت پھر تب میں کروں گا. میرا حق بنتا ہے. میں اس ملک کا شہری ہوں. میں یہ ایک فیڈریشن ہے، فیڈریشن کے اندر 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں میں 4 حکومتیں ہیں، اور 4 حکومتوں پہ ان تنقید کرنا، ان کی اچھائیوں کے پر بات کرنا یہ میرا فرض ہے. بالکل. لیکن یہ جو سوال ہے عدلیہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام، آج کا سوال تو یہ ہے میرے نزدیک عدلیہ
اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہے. جب میں عدلیہ کہہ رہا ہوں صحیح ہے، تو ٹھیک ہے، ریممبر ٹھیک ہے، مجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے.